بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم حضرات، اللہ رب العزت کی جانب سے رحمتوں اور مغفرتوں سے بھرا ہوا رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہو گیا. اس بابرکت مہینے کے لمحات 11 مہینوں کے لیے ہم سے رخصت ہو گئے. اس بابرکت مہینے میں جن کو رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی، انہوں نے روزے رکھے، راتوں میں عبادتیں کیں، تلاوت قرآن سے اپنے دلوں کو روشن کیا، اپنے مال کو اپنے رب کی رضامندی کے خاطر غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بے کسوں میں خرچ کیا. اب عید کے بعد ہم اپنے دن و رات کو کس طرح گزاریں؟ بزرگوں، جس طرح ہم رمضان المبارک میں 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کرتے تھے، راتوں کو نوافل سے آباد کرتے تھے، اسی طرح ہمیں رب العالمین سے گڑ گڑا کر دعا کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں ان عبادتوں پر استقامت عطا فرمائے. قرآن کریم میں موجود ہے: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد کج روی میں مبتلا نہ فرما. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما. انک انت الوہاب، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس مہینے میں جتنے عبادت کرنے کی ہمیں توفیق بخشی، اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اس پر تکبر اور غرور نہ کرنا چاہیے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے: وہ عبادت جس سے انسان غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جائے، اس سے وہ گناہ بہتر ہے جس کے کرنے کے بعد انسان کو پشیمانی ہو، شرمندگی ہو. ہمیں تو خوف رہنا چاہیے کہیں یہ عبادتیں رب العالمین کے دربار میں قبول بھی ہوئی ہیں یا نہیں ہیں. چنانچہ مومنین کا حال یہی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا: والذین یؤتون ما آتوا. مومنین وہ ہیں جو اللہ کے لیے جو کچھ دینا ہے دے دیتے ہیں. وقلوبہم وجلۃ، لیکن دیتے ہوئے ان کے دل خائف ہوتے ہیں کہ انہم الی ربہم راجعون، کہ بے شک انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جواب دینا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحابہ اکرام رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک عطا فرما. جب رمضان آ کر ختم ہو جاتا تو پھر 6 مہینے تک اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما، ان میں جو بھی کمی کوتاہی ہو گئی ہو انہیں معاف فرما. بزرگوں، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر دیکھنا ہو کہ کسی کے رمضان کی عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں تو اس کے رمضان کے بعد والے اعمال کو دیکھنا چاہیے. اگر رمضان کے بعد بھی نیک اعمال پر اس کی پابندی اسی طرح باقی ہے جیسے ماہ رمضان میں تھی تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے اس کی رمضان میں کی گئی عبادتوں اور اطاعتوں کو قبول فرما لیا ہے، جس کی وجہ سے ان اعمال کو پابندی کے ساتھ باقی رکھنے کی اللہ نے اسے توفیق عطا فرمائی ہے.
اور جس کو دیکھو کہ رمضان کے بعد اس کے اعمال میں بالکل فرق آ گیا ہے، وہ سیدھے راستے سے بھٹک کر پھر اسی راستے پر چلا گیا ہے جس راستے پر وہ رمضان سے پہلے چلتا تھا، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، کتنے ہی ایسے روزہ دار ہیں جن کے نصیب میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ہے، ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر، کتنے ہی شب بیدار ایسے ہیں جن کے نصیب میں رات میں جاگنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بزرگوں، ہم دیکھتے تھے کہ رمضان المبارک میں مسجدیں تنگ ہو جاتی تھیں، مسجد کے اندر تو اندر بلکہ مسجد کے باہر بھی جگہ مشکل سے ملتی تھی، لیکن افسوس رمضان کیا گیا کہ ان کی عبادتیں بھی ہوا ہو گئی، اب بھول کر بھی ان کے قدم مسجدوں کی طرف نہیں اٹھتے۔ حالانکہ ایک مومن کو عمل پر مداومت کرنی چاہیے، استقامت اپنانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس میں مداومت ہو، پابندی ہو، استقامت ہو، چاہے مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے متعلق آپ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنوں کو کسی خاص عمل کے لیے مخصوص فرماتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل میں مداومت، پابندی فرماتے تھے۔ لہذا ماہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی ہمیں نیک اعمال کا سلسلہ اسی طرح باقی رکھنا چاہیے جس طرح ہم نے رمضان کے مہینے میں نیک اعمال پر عمل کیا۔ برائیوں سے ہمیں اسی طرح بچنا چاہیے، گناہوں سے، حرام کاموں سے اسی طرح بچنا چاہیے جس طرح ہم نے اس مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، کیونکہ اسی میں ہمارے دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ فرض نمازوں کی پابندی بہت کرنی چاہیے، کیونکہ نماز ایمان کے بعد دین اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی رکن ہے، جس کو ادا کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن بہت ہی تشویش اور فکر کی بات ہے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اس اہم فریضے سے بے پرواہ ہوتی ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں تو نماز کا اہتمام کر لیتے ہیں، مگر رمضان کے بعد پھر کوتاہی اور سستی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ قرآن و حدیث میں اس اہم فریضے کی بڑی تاکید اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ لہذا ہمیں ہر وقت نماز کا پابند رہنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب ہوگا، اگر نماز درست نہ ہوئی تو وہ ناکام اور خسارے میں ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی، نماز یعنی نماز کا اہتمام کرو۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی اس وقت آپ کی زبان مبارک سے پورے لفظ بھی نہیں نکل رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو یہ حکم جاری فرمایا، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک تمہارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے۔ من حفظھا وحافظ علیہا حفظ دینا، جس نے نماز کی پابندی کر کے اس کی حفاظت کی اس نے پورے دین کی حفاظت کی۔ ومن ضیعھا فہو لما سواھا اضیع، جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ نماز کے علاوہ دین کے دیگر ارکان کو بھی زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ لہذا ہمیں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں فرائض کا اہتمام کرنا چاہیے، اسی کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ ہم رمضان المبارک میں کرتے تھے۔
چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نوافل فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت کے ذریعے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَقَدَمَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب بھی وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں۔ وَإِذَا اسْتَغْفَرَنِي لَأَغْفِرَنَّ لَهُ، جب مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ وَإِذَا اسْتَعَاذَنِي أَعَذْتُهُ، جب مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ عطا کرتا ہوں۔ یعنی بندے کے سارے اعضاء اللہ تعالیٰ کی منشے کے مطابق ہی کام کرتے ہیں، لہذا ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اشراق، چاشت، توابین، خاص طور پر نماز تہجد کو ادا کرنا چاہیے۔ تہجد کے بارے میں بے شمار احادیث منقول ہیں، ایک دو حدیث پیش کی جاتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، اے لوگو قیام اللیل یعنی نماز تہجد پڑھنے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ فإنہ دأب الصالحین قبلکم، اول تو یہ طریقہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا ہے۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پھر یہ کہ قیام لیل، یہ تہجد تمہارے لیے پروردگار کی نزدیکی کا ذریعہ ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّیِّئَاتِ، گناہوں کے دور ہونے کا سبب ہے۔ وَمَنْہَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ، نیز یہ نماز تہجد تمہیں گناہوں سے باز رکھنے والی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام، اے لوگو سلام کو خوب پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، جب سب لوگ سو رہے ہوں اس وقت تم نماز تہجد پڑھو، تدخلوا الجنت بسلام، تم صحیح سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اسی طرح ہمیں رمضان کی طرح تلاوت قرآن کا بھی روزانہ اہتمام کرنا چاہیے، چاہے مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ علماء کرام کی سرپرستی میں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، قرآن میں آئے ہوئے احکام اور مسائل کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دوسروں کو پہنچانا چاہیے۔ یہ میری اور آپ کی اور ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم قرآن کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تب بھی ہمیں تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن کی تلاوت بھی مطلوب ہے، مقصود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جو شخص ایک حرف قرآن پاک کا پڑھے اس کے لیے اس حرف کے عوض ایک نیکی ہے۔ والحسنۃ بعشر امثالھا، اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں نے یہ کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف و لام حرف و میم حرف، بلکہ الف بھی ایک حرف ہے، لام بھی ایک حرف ہے اور میم بھی ایک حرف ہے۔ اسی طرح جس طرح رمضان میں ہم حلال روزی کا اہتمام کرتے تھے، اسی طرح رمضان کے بعد بھی حرام رزق کے تمام وسائل سے بچ کر صرف حلال روزی پر اکتفا کرنا چاہیے، چاہے مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن کسی انسان کا قدم اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان 5 سوالوں میں سے 2 سوال مال کے متعلق بھی ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ صرف حلال وسائل ہی پر اکتفا کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
موجودہ زمانے میں بہت سی ناجائز چیزیں مختلف ناموں سے رائج ہو گئی ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ جس شخص نے شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے اپنے دین اور عزت کی حفاظت کی، اور جو شخص مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام چیزوں میں پڑ جائے گا، اس چرواہے کی طرح جو دوسروں کی چراگاہ کے قریب بکریاں چراتا ہے، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ چرواہے کی تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے وہ بکریاں دوسروں کی چراگاہ سے کچھ کھا لیں۔ معاشرے کی بے شمار برائیاں ٹی وی اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری برائیاں ان کے ذریعے پھیل رہی ہیں۔ فحش اور عریانیت اور بے حیائی کے پروگرام دکھائے جاتے ہیں، ان تمام سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، اپنی اولاد اور گھر والوں کی بھی خاص نگرانی کرنی چاہیے۔ یہ جدید وسائل آپ کے ماتحتوں کے آخرت میں ناکامی کا سبب نہ بنے، کیونکہ ہم سے ماتحتوں کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ خلاصہ یہ کہ رمضان المبارک میں جس اہم اعمال کی ہم پابندی کرتے تھے، حرام کاموں سے بچتے تھے، ہمیں اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ آخر میں استقامت پر ایک واقعہ ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، ایک جگہ تھک کر ایک درخت کے نیچے سونے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک انہوں نے ایک آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے، یا سری کن مثلی، اے سری تم میری طرح ہو جاؤ۔ فوراً بیدار ہو کر دیکھا تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، تو آخر دیکھا کہ درخت سے یہ آواز آ رہی تھی۔ تو حضرت نے پوچھا کہ کیف اکون مثلک، اے درخت میں تیری طرح کیسے بن جاؤں؟ تو درخت نے کہا، ان الذین یرموننی بالاحجار ارمیہم بالاسمار، جو لوگ مجھ پر پتھر پھینکتے ہیں میں ان پر پھل پھینکتا ہوں، اسی طرح تم بھی لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرو۔ اگر لوگ تمہیں تکلیف پہنچائیں تو تم اس کا بدلہ اچھائی سے دو، بھلائی سے دو۔ حضرت نے درخت سے پوچھا، جب اتنی اچھی عادت تمہارے اندر ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے تم کو آگ کا لقمہ بنایا؟ لوگ تمہیں آگ میں جلاتے ہیں۔ تو درخت نے جواب دیا، یقیناً میرے اندر یہ اچھی عادت تو ہے کہ میں لوگوں کو پتھر کے بدلے میں پھل دیتا ہوں، لیکن میرے اندر اس سے بھی ایک بڑی برائی ہے، وہ یہ ہے کہ ہوا جدھر چلتی ہے میں ادھر جھک جاتا ہوں۔ یہ اللہ کو اتنی ناپسند ہے عادت کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے آگ کا لقمہ بنا دیا۔ تو بزرگوں اور دوستو، معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے اعمال کی ہر وقت پابندی کرنی چاہیے، چاہے احوال ہمارے موافق ہو یا نہ ہو، چاہے ماحول ہمارے موافق ہو یا نہ ہو، چاہے رمضان کا مہینہ ہو چاہے غیر رمضان ہو، ہر وقت ہر دم ہمیں اعمال کی پابندی کرنی چاہیے، فرائض کا اہتمام کرنا چاہیے، نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کی طرح باقی 11 مہینے بھی دین پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔